کہ ایمان جو ہے اس کا مرکز، محور، منبع اور اس درخت کی جڑ اور بنیاد جو ہے، جس کو تنا کہا جاتا ہے، جس پہ درخت جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، وہ ہے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس درخت کی جو خوراک ہے کہ جس سے یہ درخت تناور ہوتا ہے، بڑھتا ہے، پھلتا اور پھولتا ہے، وہ ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادب مصطفیٰ یہ ایمان کی درخت، ایمان کا جو درخت ہے اس کی جڑ ہے، اور جو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اس درخت کی خوراک ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو اعمال ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات و خیرات ہیں، یہ سارے کے سارے اس درخت کے پتے ہیں، اس کی شاخیں ہیں، اس کا پھل اور ثمر ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر درخت کی جڑیں مضبوط ہوں تو اوپر سے اس کی شاخیں کٹ بھی جائیں، اس کا پھل اتر بھی جائے، تو پھر بھی وہ درخت قائم اور دائم رہتا ہے۔ اور اگر درخت کی جڑیں کٹ جائیں تو وہ درخت مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ کو پتہ ہے کہ جب اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، تو اسرائیل علیہ السلام جس کی روح انہوں نے قبض کرنی ہوتی ہے، اس کے ہاتھوں، پاؤں، اس کے اعضاء کو نہیں چھیڑتا۔ اس کے ہاتھ بھی سلامت ہوتے ہیں، اس کے پاؤں بھی سلامت ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی سلامت ہوتی ہیں، اس کے کان بھی سلامت ہوتے ہیں، یعنی تمام اعضاء اس کے سلامت ہوتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں کرتا کہ پہلے کسی کے ہاتھ توڑے، پھر اس کے پاؤں توڑے، پھر اس کے کان کاٹے، ایسا کبھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ آرام سے اس کی جو اصل چیز ہے روح وہ نکال لیتا ہے۔ تو جب تک جسم کے اندر روح موجود ہوتی ہے، اس کے تمام اعضاء جو ہیں وہ کارآمد ہیں، اور جب روح نکل جاتی ہے تو بقایا اعضاء اس کے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس سے جو محبت ہوتی ہے وہ بھی انسان کی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اصل چیز روح ہوتی ہے۔ تو جب روح نکل جاتی ہے تو آپ اس کو قبول نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو جو اس کے زیادہ قریبی ہوتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ فوراً اس کو نہلا دھلا کر اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اس کو قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر انسان کی روح نکل جائے، جو اس کی اصل چیز ہے، جان نکل جائے تو ہم اسے گوارا نہیں کرتے، اس کو قبول نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا ایسے شخص کو کیسے قبول کر سکتا ہے کہ جس سے ایمان کی روح نکل جائے، جو اصل چیز ہے۔ اور ایمان کی روح اصل کیا ہے؟ وہ ہے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی غذا کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو عزیزان گرامی، حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنگ ہو رہی تھی، جنگ کے موقع پر ایک کافر کفار کی صفوں میں سے نکلتا ہے، گھوڑے پر سوار تھا، پہلے وہ کفار کی طرف سے لڑتا رہا، کافر تھا، اس کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا، وہ کفار کی صفوں سے نکلتا ہے، صفوں کو چیرتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ گھوڑے پہ سوار ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں، آپ پر ایمان لے آؤں، تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھ پر ایمان لے آ، تو میرا کلمہ پڑھ لے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں
کہ تجھے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرما دے گا، تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ اس نے ضمانت طلب کی کہ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے آپ کس چیز کی ضمانت دیتے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے گھوڑے پر سوار کھڑے کھڑے ہی کلمہ پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ تو جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے دل میں خیال آیا اب میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، اب کیوں نہ ہو کہ نیچے اتر کر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی بھی کر لوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بھی چوم لوں اور زیادہ سعادت حاصل ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، وہ اترنے ہی لگا تھا کہ اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا، گھوڑے کی رکاب میں، گھوڑے نے دوڑ لگا دی۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا نہیں ہے کہ وہ فوت ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، اب آپ اندازہ کریں کہ اس کے پلے کوئی عمل تو نہیں ہے، صرف اس نے کلمہ پڑھا ہے، ابھی تو اسے اپنی پاکی اور پلیدی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، نہ اس نے غسل کیا ہے، نہ اس نے وضو کیا ہے، نہ وہ نماز کے بارے میں جانتا ہے، نہ اس نے کبھی نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ حج کیا ہے، نہ زکوٰۃ دی ہے، نہ صدقات و خیرات کیے، کوئی نیک عمل اس کے پلے نہیں۔ لیکن جب وہ شہید ہو جاتا ہے، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، کہ بھئی اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی جنتی آدمی کی زیارت کرنا چاہتا ہو تو وہ اس کی زیارت کر لے۔ سبحان اللہ کہہ دیا کریں، آپ کا بل نہیں بڑھے گا بلکہ ثواب زیادہ ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، میرے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی کسی جنتی کی زیارت کرنا چاہتا ہو وہ اس کی زیارت کر لے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس نے کوئی نیک عمل تو کیا نہیں ہے، اعمال سے تو اس کی تختی خالی ہے، کوئی اس نے کام نہیں کیا، نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ حج کیا ہے، نہ زکوٰۃ دیا ہے، نہ صدقات و خیر، کچھ بھی نہیں اس کے پلے، تو اسے جنت میں کس نے پہنچایا ہے؟ اس آدمی کو جنت میں کس نے پہنچایا؟ تو ماننا پڑے گا وہ مصطفیٰ پر ایمان تھا جس نے اس کو جنت میں پہنچایا۔ تو پتا چلا کہ اصل چیز کیا ہے؟ ایمان ہے، کہ اگر ایمان پلے ہے تو بات بن جائے گی۔ اور یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں نا، یہ اس ایمان کا ثمر ہے، اس ایمان کا پھل ہے، اس ایمان کے درخت کی شاخیں ہیں، پھول پھل اور پتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب ایمان کیا چیز ہے؟ اب آپ اس حدیث سے یہ نقطہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ دو گواہیاں اس نے دی، ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی، اور دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔ تو عزیزان گرامی، جب اس کے پلے ایمان آ گیا تو میرے نبی نے فرمایا کہ اصل چیز تیرے پاس آ گئی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مغفرت اور بخشش فرما دے گا۔ تو عزیزان گرامی، پتہ چلا کہ اصل ایمان کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لائے ہیں، آپ جو تعلیمات لے کر آئے ہیں، جو مشن لے کر آئے ہیں، جو مقصد لے کر آئے ہیں، اس سارے پروگرام کو دل سے مان لینے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ الایمان هو تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ ایمان اس چیز کا نام ہے، اس چیز کی تصدیق کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں، جو پروگرام لائے ہیں، اس کو مان لینے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ ابن ماجہ شریف اور طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ ایمان کی تعریف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور رخ سے کی، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان، کہ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو ایمان قرار دیا ہے۔ کتنی چیزوں کو؟ 3 چیزوں کو ایمان قرار دیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کس چیز کا نام ہے؟ معرفۃ بالقلب، کہ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان، یعنی دل سے تصدیق کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقانیت کی تصدیق کرنا دل سے، اور دوسرے نمبر پہ قول باللسان، اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، وعمل بالارکان، اور اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مانا ہے، جو اس کی تصدیق کی ہے، اپنے عمل کے ذریعے اس کو سچ بھی ثابت کیا جائے۔ تو 3 چیزیں آ گئیں، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور اپنے ارکان سے اس کو بجا لانا، اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرنا۔ تو عزیزان گرامی 3 چیزیں آ گئیں کہ ظاہری طور پہ جو آدمی کام کرتا ہے، جب مسلمان ہوگا تو یقیناً وہ نماز پڑھے گا، کیونکہ نماز میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ روزہ کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حج کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صدقات و خیرات کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سچ بولنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جھوٹ سے اجتناب کرنا، امانت کی پاسداری کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان سنتوں کو مان لینا۔ اچھا، یہ جو نماز ہے نا، ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم، لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ کی ہے۔ یا اللہ تو خود بھی نماز پڑھتا ہے؟ فرمایا نہیں، میں نماز نہیں پڑھتا، میں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہوں۔ تو نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن دوسری طرف سنت مصطفیٰ کی ہے۔ تو یا اللہ، یہ نماز بھی تیرا حکم ہے، زکوٰۃ بھی تیرا حکم ہے، حج بھی تیرا حکم ہے، صدقات و خیرات بھی تیرا حکم ہے، تو یا اللہ یہ تو تیرا حکم ہے، تو کوئی کام بھی کرتا ہے؟ فرمایا ہاں، میں ایک کام کرتا ہوں۔ یا اللہ تو کیا کام کرتا ہے؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میں اپنے یار کا دن رات ذکر کرتا رہتا ہوں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر دن رات درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ تو پتا چلا کہ یہ درود کیا ہے؟ یہ خدا کا عمل ہے، خدا کا عمل ہے، اور نماز کیا ہے؟ یہ خدا کا حکم ہے۔ درود کیا ہے؟ خدا کا عمل، اور نماز کیا ہے؟ خدا کا حکم۔ اب عمل جو ہے، عمل کہتے ہیں سنت کو۔ اب ہمارے پاس 2 سنتیں آ گئی، ایک ہے خدا کی سنت اور ایک ہے مصطفیٰ کی سنت۔ خدا کی سنت کیا ہے؟ مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھنا، یہ خدا کی سنت ہے۔ اور مصطفیٰ کی سنت کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج،
یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خدا کا درجہ بڑا ہے یا مصطفیٰ کا درجہ بڑا ہے؟ تو سارے کہیں گے خدا کا درجہ بلند ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، وہ مالک ہیں، یہ مملوک ہیں، وہ رب ہیں، یہ رسول ہیں۔ تو عزیزان گرامی، خدا کا مرتبہ بلند ہے، تو جب خدا کا مرتبہ بلند ہوا تو پھر ماننا پڑے گا جس کا مرتبہ بلند ہے اس کی سنت کا بھی مرتبہ بلند ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ تو خدا کا مرتبہ چونکہ بلند ہے تو پھر جو خدا کی سنت ہے اس کا مرتبہ بھی بلند ہوگا، تو ماننا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو خدا کی سنت ہے درود و سلام، وہ آپ جب پڑھیں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ جب پڑھیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اس میں وقت کی قید نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آپ صبح پڑھیں، شام پڑھیں، دن کو پڑھیں، رات کو پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں، نماز سے پہلے پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، نماز کے دوران پڑھیں، اذان سے پہلے پڑھیں، اذان کے بعد پڑھیں، جب بھی اللہ کی سنت پر عمل ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ لیکن نماز ہے مصطفیٰ کی سنت، اور مصطفیٰ کی سنت اللہ تعالیٰ اس وقت قبول کرے گا جب مصطفیٰ کی سنت میں خدا کی سنت شامل ہوگی۔ میری بات سمجھ آئی ہے کہ نماز، دنیا کا کوئی مفتی مجھے نماز بغیر درود و سلام کے قبول کروا کے دکھا دے۔ کیوں بھائی؟ حالانکہ نماز کے جو فرائض ہیں، نماز کے 7 فرائض ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ تکبیر تحریمہ یہ پہلا فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ جانتے ہیں نا؟ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانا اور اللہ اکبر کہنا، یہ نماز کا فرض ہے۔ اس کے بعد قیام کرنا، قیام کیا کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کے سیدھے کھڑے ہو جانا، یہ دوسرا فرض ہے۔ پھر قرات کرنا، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا، جو ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں یا دوسری صورتیں پڑھتے ہیں، تو قرات کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ تیسرا فرض ہے۔ پھر چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ رکوع کسے کہتے ہیں؟ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک جانا، تو رکوع کرنا یہ چوتھا فرض ہو گیا۔ پانچواں فرض ہے سجدہ کرنا، اور چھٹا فرض ہے اتحیات پہ بیٹھنا، 2 زانو ہو کر بیٹھ جانا، یہ چھٹا فرض ہے۔ اور 7واں اور آخری فرض ہے خروج بے سنے ہی، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز سے باہر آنا۔ تو اب ایمان سے بتاؤ، ان فرائض کے اندر درود و سلام کا ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن دنیا کا کوئی مفتی ایسا فتویٰ نہیں دے سکتا کہ اگر آپ نماز میں درود و سلام نہ پڑھیں تو آپ کی نماز قبول ہو جائے گی۔ ہر مفتی، ہر عالم کہے گا کہ جب تک آپ نماز میں مصطفیٰ پر درود و سلام نہیں پڑھیں گے اس وقت تک آپ کی نماز قبول ہو سکتی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ خدا کی سنت ہے درود و سلام، تو درود و سلام جو خدا کی سنت ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ آپ صبح پڑھیں، شام کو پڑھیں، دن کو پڑھیں، رات کو پڑھیں، جس وقت بھی پڑھیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ لیکن نماز ہے مصطفیٰ کی سنت، اور مصطفیٰ کی سنت اللہ کی بارگاہ میں اس وقت قابل قبول ہوگی جب مصطفیٰ کی سنت میں خدا کی سنت یعنی درود و سلام شامل ہوگا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ نماز میں درود کا بھی ذکر ہے اور سلام کا بھی ذکر ہے۔ درود کا بھی ذکر ہے اور السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے سلام، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ہے درود۔ سلام میں مصطفیٰ کو مخاطب کیا جاتا ہے اور درود میں اللہ کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ سلام اور درود کا فرق میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ درود میں کس کو مخاطب کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو، یعنی درود ایک دعا ہے، اللہم صلی علی محمد،
اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما. درود کا معنی ہے رحمت. تو یہ درود جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا جاتا ہے, اور سلام میں کس کو مخاطب کیا جاتا ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو. تو اللہ تعالیٰ نے نماز میں سلام پہلے رکھا ہے اور درود بعد میں رکھا ہے. سلام پہلے رکھا ہے اور درود, حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ درود کا مرتبہ بلند ہے, کیونکہ درود میں اللہ کو مخاطب کیا جاتا ہے, اللہ کو پکارا جاتا ہے, تو درود پہلے آنا چاہیے تھا, سلام بعد میں آنا چاہیے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سلام پہلے رکھا ہے اور درود کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لوگو اگر میری بارگاہ تک پہنچنا چاہتے ہو, اپنی پکار مجھے سنانا چاہتے ہو, تو میرے مصطفیٰ کو پہلے پکارو, اور میرے مصطفیٰ کو جب پکارو گے تو پھر میں تمہاری پکار کو سن لوں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے السلام علیکہ ایھا النبی پہلے رکھا ہے اور اللہم صلی علی محمد بعد میں رکھا ہے. اب ایمان کا آپ کو پتا چل گیا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. تو پھر ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو. عزیزان گرامی, آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کسی سے اپنے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ملتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اسے سلام کرتے ہیں. اسے کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں. کیوں کہ سلام کرنے سے آپس میں تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ لوگو, اے میرے بندو, اگر تم اپنے نبی سے تعلقات مضبوط بنانا چاہتے ہو, قائم کرنا چاہتے ہو, تو پھر میرے مصطفیٰ پر زیادہ سے زیادہ سلام پڑھا کرو, زیادہ سے زیادہ. تو عزیزان گرامی, جب بندہ کہتا ہے نا السلام علیکہ ایھا النبی, السلام علیکہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, تو ادھر سے آواز آتی ہے وعلیک السلام یا امتی. جب آپ مصطفیٰ کو سلام کرتے ہیں تو فوراً ادھر سے جواب آتا ہے. تو جب ادھر سے جواب آتا ہے تو پھر تعلقات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر جتنا زیادہ درود و سلام پڑھتے جائیں گے آپ کا تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, لیکن سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. درود پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ سارے بولو, ثواب ملتا ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ وجبت لہ شفاعتی, کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا کل قیامت کے دن اسے اپنے ہاتھ اپنا اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. سبحان اللہ. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے. تو عزیزان گرامی, درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, لیکن جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ تو ادھر سے جواب آتا ہے وعلیک السلام یا امتی. تو جو عاشق لوگ ہوا کرتے ہیں, جو نیک لوگ ہوا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلو ہمارا ثواب بڑھ جائے, لیکن جو عاشق ہوا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ثواب کی ضرورت نہیں, ہمیں جواب کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی, حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ, ان کی شرح آفاق کتاب ہے کشف المحجوب, یقیناً آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی, پڑھی بھی ہوگی اور کئیوں کے پاس وہ موجود بھی ہوگی. اس کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ
کہ ایک عاشق تھا خدا کا، ایک خدا کا عاشق تھا، اس نے 70 سال اللہ تعالی کی عبادت کی. کتنے سال؟ 70 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہا، لیکن ادھر سے جواب نہ آیا، ادھر سے جواب نہ آیا. 70 سال کے بعد اللہ کو پکار رہا تھا تو ادھر سے جواب آ گیا، ادھر سے جواب آ گیا. اب جواب براہ راست نہیں آیا، کسی کے ذریعے سے جواب آیا. کوئی اور اللہ والا تھا نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ جا میرے بندے کو میرا پیغام دے دو. تو جواب کیا تھا؟ اس بندے نے آ کے کہا کہ اللہ کے بندے کتنی دیر ہوگی ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے. کہتا 70 سال کے قریب ہو گیا. تو اس نے کہا تیرے مولا نے تیری طرف پیغام بھیجا ہے، جواب بھیجا ہے. کیا؟ کہ تیرے مولا نے کہا ہے کہ تو نے جو 70 سال میری عبادت کی ہے، میرا ذکر کیا ہے، وہ میں نے رد کر دیا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کی محنت ضائع ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ افسوس کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس کی تو 70 سالہ عبادت تھی، اسے تو رونا چاہیے تھا، پیٹنا چاہیے تھا، آؤ بکا کرنی چاہیے تھی. نہیں، اس کے چہرے پر ذرا بھی میل نہیں آئی، ذرا بھی پریشان نہیں ہوا، بلکہ وہ تو خوشی سے ناچنے لگا. خوشی سے جب خدا کی طرف سے پیغام آیا نا، اگرچہ پیغام نیگیٹو تھا لیکن پھر بھی وہ خوشی سے ناچنے لگا. وہ بندہ جو پیغام لایا تو اس نے کہا اللہ کے بندے تو کیسا آدمی ہے کہ تیری خدا نے 70 سالہ عبادت رد کر دی اور تو خوشی سے ناچ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ میری عبادت اس نے قبول کی ہے یا نہیں کی، میں تو خوش اس لیے ہو رہا ہوں ادھر سے جواب تو آیا ہے نا، ادھر سے جواب تو آیا ہے نا. تو جو عاشق لوگ ہوا کرتی ہیں انہیں ثواب کی نوبت نہیں آتی، ثواب کی ضرورت نہیں آتی، وہ تو اپنے مالک کے جواب کا انتظار کیا کرتے ہیں، وہ اپنے مالک کے جواب کا انتظار کیا کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی، جو اہمیت ہوا کرتی ہے جب اپنے مالک کی طرف سے کوئی ری ایکشن ہوتا ہے تو وہ ری ایکشن جو ہوا کرتا ہے وہ انفرادیت کا ہوتا ہے، اور جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اسی میں محو ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھے کوئی اہمیت تو دی ہے. تو عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن جب ہم مصطفیٰ کی ذات پر سلام پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر سے جواب آتا ہے. تو عزیزان گرامی، اب ایک رخ تو یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب دیتے ہیں، اور دوسرا رخ یہ ہے، یہ بھی سیاستہ کے اندر حدیث ہے کہ جب آپ مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھتے، سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، اور مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی خود جواب دیتا ہے، خود جواب دیتا ہے مصطفیٰ کی جگہ پر، کہ جب آپ مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھتے ہیں تو خدا تعالیٰ تم پر درود پڑھتا ہے، اور جب آپ مصطفیٰ کی ذات پر سلام پڑھتے ہیں تو خدا تعالیٰ خود تم پر سلام پڑھتا ہے. تو عزیزان گرامی، آپ اندازہ کر لیں، یہ آیت جب اتری تھی نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھی پڑھا کرو اور کثرت سے سلام بھی پڑھا کرو. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی انعام آپ پر نازل ہوئے ہیں، اللہ کی رحمتیں جتنی بھی نازل ہوئی ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں بھی ملا کرتا تھا، کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں بھی ملا کرتا تھا آپ کی نسبت سے.
تو حضور اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنا کرم کیا کہ خود خدا آپ پر درود پڑھ رہا ہے، تو ہمیں اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ بھیج دیا، فرمایا جبریل جا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے مصطفیٰ کے غلاموں نے سوال کر دیا ہے کہ آقا پہلے جب اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی تھی تو اس کا کوئی نہ کوئی حصہ ہمیں بھی ملا کرتا تھا، لیکن یہ اللہ کی اتنی رحمت ہوئی ہے کہ اللہ خود آپ پر درود بھیج رہا ہے، تو اس کا حصہ ہمیں نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو قرآن کی آیات دے کر نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو خدا اپنے حبیب پر درود پڑھتا ہے وہی خدا مصطفیٰ کے غلاموں پر بھی درود پڑھتا ہے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ، کہ خدا اور فرشتے مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھتے ہیں، تو جو خدا اور فرشتے مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھتے ہیں وہی خدا اور فرشتے مصطفیٰ کے غلاموں پر بھی درود پڑھتے ہیں۔ تو درود کا معنی کیا ہے؟ رحمتوں کا نزول، کہ جب خدا مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت مصطفیٰ پر نازل فرما رہا ہے۔ تو جب مصطفیٰ پر جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم، وہی خدا ہے جو اپنے مصطفیٰ پر رحمتیں نازل فرما رہا ہے۔ اے مصطفیٰ کے غلاموں تم بھی خوش ہو جاؤ، وہی رحمتیں تم پر بھی نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔